الرحیم آج ہم غیر متبدل قوانین قرآن کے سلسلے میں قانون عروج و زوال کا مطالعہ کریں گے۔ قانون عروج و زوال افرادی زندگی میں بھی ہوتا ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی، اور یہ قانون جو قرآن حکیم کی تصریفات ہیں اس میں اس طرح نظر آتا ہے کہ یہ ظلم اور ناانصافی اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ زوال کی وجہ ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے، اور عروج ظلم اور ناانصافی سے بچنے کے طریقے اور اس کے برعکس کی زندگی، اس سے عروج ہوتا ہے۔ اور اس ظلم اور ناانصافی کا تعلق بھی زیادہ طور پر معاشی مسائل سے ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کی آیات کا ہم مطالعہ کریں گے تو اس میں یہ چیز کلیئر واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گی۔ عروج و زوال کا قانون انسانوں کی انفرادی زندگی پر بھی محیط ہوتا ہے اور انسانوں کے اجتماع یعنی اقوام، انسانی آبادیوں اور تہذیبوں پر بھی۔ انسانوں پر زوال کی وجوہات ہم قانون گرفت و مغفرت میں پڑھ چکے ہیں۔ اس میں وجوہات کہ انسانوں کی اگر گرفت ہوتی ہے تو کس وجہ سے ہوتی ہے، اور مغفرت ہوتی ہے تو کس وجہ سے ہوتی ہے۔ جب اس قانون کا اطلاق اقوام پر ہوتا ہے تو اس میں بھی افراد اس کا حصہ ہی ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اقوام کے متعلق ایک ٹھوس قانون ان واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کی حالت میں تبدیلی نہیں کرتا جب تک وہ قوم اپنے بدلنے کا ارادہ نہ کر لے۔ قوموں کی ترقی، قوموں کا عروج، اس میں اس کی نفسیاتی کیفیت اس کا بہت اہم کردار ہے۔ ایک قوم نفسیاتی طور پر تیار ہو جائے کہ ہمیں بدلنا ہے، ہمیں ظلم کو ختم کرنا ہے اور انصاف پر مبنی معاشرہ تشکیل دینا ہے، جب تک یہ نفسیاتی کیفیت وہ تبدیل نہیں کرے گی اور پھر اس نفسیاتی کیفیت کے عملی طریقوں کو نہیں اپنائے گی، یعنی کوئی انقلابی پارٹی وجود میں لائے گی، کوئی نظریہ اختیار کرے گی تبدیلی کے لیے، کیونکہ تبدیلی کوئی الادین کا چراغ تو نہیں ہے نا کہ اس کو بوتل کو رگڑا دے کے جن کو حاضر کریں، جن پوچھے کیا حکم ہے ہمارے آقا، اور قوم بول دے کہ یہ اس تبدیلی لا کر دکھاؤ۔ اس طرح کا عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے، انقلاب کے لیے، تبدیلی کے لیے، عروج کے لیے ایک نظریہ چاہیے، اس نظریے کے مطابق پھر عملی زندگی اس کے نتیجے میں، تو یہ ایک نفسیاتی کیفیت اس کے لیے خود کو وہ قوم تیار کرے گی تو یہ تبدیلی اور عروج کی طرف چلے گی۔ کسی قوم کے اپنے بدلنے کا ارادہ کرنے سے مراد اس قوم کا اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی پیدا کرنا، اپنی پچھلی حالت سے رجوع کرنا اور منادی کی پکار پر لبیک کہنا ہے۔ آج کے دور میں بدلنے کے اسباب کے طور پر تعلیمات خداوندی کے موافق تبدیلی یا انقلاب کا ایک نظریہ اختیار کرنا اور اس نظریے کو عمل میں لانے کی جماعتی صف بندی کرنا۔ اگر کوئی قوم اپنی حالت بدلنے کی وہ نفسیاتی کیفیت پیدا ہی نہیں کرتی تو پھر قانون یہ ہوتا ہے کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ۔ اور اللہ جب کسی قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، اور ان کا اس کے مقابل میں کوئی بھی مددگار نہیں بن سکتا۔ بالآخر جو ہے وہ یہ نتیجہ ہوتا ہے، اگر قوموں کو مواقع دیے جاتے ہیں، موقع دیے جاتے ہیں، وہ خدا کا ایک الگ قانون ہے تعجیل اور اعمال کا قانون کہ اجل فوری وقت فیصلے کا، اس قانون کے تحت کب آتا ہے، کن صورتوں میں آتا ہے، اور مہلت کن قوانین کے روح سے جو ہے وہ ملتی ہے، وہ پھر خدا کا، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جو بھی انسانوں پر گزرتی ہے تو بیک وقت ان تمام قوانین کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے۔
پھر جب بھی وہ قوم اپنے انقلاب اور تبدیلی کے لیے خود کو بدلے گی تو اللہ کے مقرر کردہ نظام اور بنیادی اصولوں کے سوا ان کو کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ یہ ہے من دونہ منوال۔ اللہ تعالیٰ نے آخر تک پلٹنے اور بدلنے کا آپشن دے رکھا ہے۔ سورۃ رعد کی اسی آیت میں سب سے پہلے یہ بیان ہوا ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اس کے قانون مکافات کی کار فرمائی کے لیے ہر انسان کے آگے پیچھے ایسی قوتیں متعین ہیں جو اس کے ہر عمل کا پیچھا کر کے اسے اس کے نتیجے تک پہنچاتی ہیں۔ لہو معقبات ان کا تعاقب کرتی ہیں، ان کو ان کے نتیجے تک پہنچاتی ہیں، اور انسان کا ہر عمل محفوظ ہو جاتا ہے اور نتیجہ خیز ہو کر رہتا ہے۔ یہ امر اللہ سے، کیونکہ امر اللہ سب جو ہے وہ قوانین کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا امر اور خلق، اللہ تعالیٰ کا ہر امر جب خلق کی شکل میں بدلتا ہے تو وہ قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر نتائج جو مرتب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس امر کے نتیجے میں بنے ہوئے قانون کے تحت نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اسی بات کو سورۃ الانفطار میں بھی بیان کیا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اس کی طرف سے تم پر ایسے زبردست نگران مقرر ہیں جو تمہارے اعمال کا ہر آن ہر گھڑی احتساب کرتے رہتے ہیں، اور تمہارا کوئی بھی فعل ان کی نظروں سے مخفی نہیں، جو تم فعل کرتے جاتے ہو اس کا وہ علم نوٹ کرتے جاتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اب زوال کس وجہ سے آتا ہے؟ سورۃ القصص میں فرمایا کہ کتنی ہی آبادیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، حالانکہ اسباب معیشت میں وہ مالا مال تھیں۔ یہ بربادی اور تباہی کے کھنڈر انہی لوگوں کے گھر ہیں جو پھر آباد نہ ہو سکے۔ اور یاد رکھو تمہارے پروردگار کا قانون یہ ہے کہ وہ کبھی انسانوں کی بستیوں کو ان کے پاداش عمل میں اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کی مرکزی بستی میں ایک پیغمبر مبعوث نہ کر دے، الا نبعث رسولا۔ ٹھیک ہے، جب تک کوئی رسول کی بعثت نہ کر دے اس وقت تک عذاب نہیں آتا، اور وہ اللہ کا پیغام اور اس کے قوانین ان کو نہ سنا دے، اور جب وہ اپنے ظلم اور ناانصافیوں کی حدیں گزر جاتے ہیں تو ہم ان بستیوں کے اجڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون۔ اور ہم کبھی بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر صرف اس حالت میں کہ ان کے باشندوں نے ظلم کا شیوا اختیار کر لیا ہو۔ الا واهلها ظالمون، یعنی وہ ظلم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ظلم کا شکار ہوتے ہیں، عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس قوم کی جڑیں کاٹ دی جاتی ہیں جنہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ یہی قانون پھر سورۃ الکہف کی 59ویں آیت میں اس طرح بتایا، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۔ یہ ان قوموں کی بستیوں کے کھنڈرات ہیں جنہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ پھر دیکھو کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور وہ ظلم کرنے والی تھیں، وہ ایسی اجڑیں کہ اپنے چھتوں پر گر کے رہ گئیں، ان کے کنویں ناکارہ ہو گئے اور سربکف محل کھنڈر بن گئے۔ تو یہاں بھی وہی قانون کہ وہی ظالمت، انہوں نے ظلم اور ناانصافی اپنے معاشرے میں مچا رکھی تھی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب واجب ہو گیا اور عذاب ضروری ہو گیا۔ زوال کے آنے سے پہلے قدرت سنبھالنے کے مواقع دیتی ہے۔
قانون مکافات کی روح سے کسی کے عمل اور اس کے نتیجے میں محسوس طور پر سامنے آنے میں اللہ تعالیٰ نے مہلت کا ایک وقفہ رکھا ہے۔ اس کو عربی زبان میں اجل کہتے ہیں۔ یہ مہلت کا وقفہ بھی اس کی رحمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو اپنے اعمال کی خرابیوں سے لوٹنے، رجوع ہونے کے مواقع دیتا ہے۔ افراد کی زندگی میں یہ مہلت زیادہ بڑی نہیں ہوتی۔ انسان اگر انفرادی زندگی میں بھی بدعمالیاں کرے، ظلم اور ناانصافیوں کے رویے چلے، تو اس صورت میں بھی مکافات کا قانون عمل میں آتا ہے۔ اس میں بھی انسانوں کو ایک مقرر عرصے کی مہلت لوٹنے کی، پلٹنے کی ملتی ہے، لیکن وہ ایک محدود مدت ہوتی ہے۔ لیکن اقوام کے سلسلے میں یہ مہلت زیادہ ہوتی ہے۔ اقوام کی زندگی میں مہلت کا وقفہ دنوں میں نہیں بلکہ اشروں اور صدیوں میں ہوتا ہے۔ جب ان بستیوں یا اقوام کے انسان کش اعمال اور ظلم کے طریقوں کی انتہا ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے عذاب اور تباہی سے پہلے نقصانات اور خرابیوں کے چھوٹے جھٹکے آتے ہیں۔ اب یہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ بڑا عذاب دینے سے پہلے ایک تنبیہ کے طور پر جو ہے وہ ان کو چھوٹے خساروں یا چھوٹے نقصانوں سے گزارا جاتا ہے تاکہ لوٹنے کا ایک اور موقع ان کو دے دے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ادنا عذاب جو ہے وہ دیا جاتا ہے عذاب الاکبر سے پہلے، اور یہ بھی جان لو کہ آنے والے بڑے عذاب سے پہلے ہم ان منکرین کو ایک چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ شاید غفلت و سرکشی سے باز آ جائیں اور ہماری جانب رجوع کریں۔ یہاں سے متشرع ہوتا ہے کہ بستیوں اور اقوام کو ڈرانے والا بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو واپس لوٹائے۔ پھر قدرت چھوٹے نقصانات سے خبردار ہونے اور لوٹنے کے مواقع دیتی ہے۔ جب وہ قوم اللہ کی آیات سے نصیحت نہیں لیتی تو پھر ان کو پکڑ لینے کا وقت آتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر ان سے منہ موڑے۔ یقیناً ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لے کر رہیں گے، یعنی اس کے پاس نصیحت بھی آئی اور پھر نصیحت سے منہ موڑ لے، نصیحت سے اعراض برتے، تو اس صورت میں انا من المجرمین منتقمون، پھر اللہ تعالیٰ عزیز انتقام ہے۔ اگر کوئی قوم مہلت کے اس مدت کے اندر اندر اپنی اصلاح کر لے تو وہ تباہی سے بچ جاتی ہے، اگر ایسا نہ کرے تو ہلاک ہو جاتی ہے۔ اب قرآن حکیم نے ظلم کے وہ طریقے بھی بتائے ہیں جو زوال کا سبب بنتے ہیں، وہ قرآن شریف نے بتائے ہیں۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں ان کے مظالم کے سبب ہم نے ان کے لیے پاکیزہ اور حلال چیزوں کی حسد روک دی تھی۔ مولانا توجہ طلب بات ہے، ان کے لیے پاکیزہ اور حلال چیزوں کی رسد روک دی تھی۔ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے چیزیں حرام کر دی تھیں۔ خدا کیسے حرام کرے گا حلال چیزوں کو؟ حرام کرنے کی ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان کی رسد روک دینا، ان کے لیے ان کو محروم بنا دینا۔ حرام بننے سے آدمی محروم ہوتا ہے نا، ان کی رسد روک لینا، ان کو محروم بنا دینا، اس بنا پر کہ وہ لوگوں کی کثیر تعداد کو اللہ کی راہ سے روکتی تھی۔ وہ اپنے بڑے پیر بن کر، راہبار اور رہبان بن کر لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے تھے، اللہ کی راستے پر چلنے میں رکاوٹ بن گئے تھے۔
اور اربا لیتے تھے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان میں سے کافروں منکرین حق کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ایسے لوگ کافر ہیں، ایسے لوگ منکر ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان آیات کے روح سے یہودیوں پر آنے والے عذاب اور ان کو حلال اور پاکیزہ اشیاء کی رسد رک جانے یا محدود ہو جانے کی 3 بنیادی وجوہات بیان کی گئی ہیں، اس جو آیت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، یہ لوگ اپنی روایتی مذہبی تنگ نظریوں سے دیگر خلق خدا کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکتے تھے۔ خود احبار و رہبان بن کے بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کو اپنے پیچھے، اپنے ذہنی خرافات اور اپنی روایات کے پیچھے چلاتے تھے۔ دین میں بھی اور معاشی فلاح و سلامتی کے نظام میں بھی لوگوں کو روکتے تھے۔ الربا کھاتے تھے، اس کے کھانے کی مذہبی توجیحات بھی انہوں نے بنا لی تھی۔ الربا کو انہوں نے مختلف مذہبی عنوانوں سے حلال کر رکھا تھا کہ یہ تکافل ہے، اور یہ مزاربہ ہے، یہ مشارکہ ہے، یہ سود نہیں ہے، یہ مزاربہ ہے، یہ مشارکہ ہے۔ اس طرح کی اصطلاحیں انہوں نے گھڑ رکھی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ اس کی روح سے آپ یہ جو ربا کا کام ہے اس طرح کر سکتے ہیں۔ ربا کا حکم توریت میں ان کو کلیئر منع کر دیا گیا تھا، تو انہوں نے پھر دوسری اصطلاحوں سے اس کی رائے نکالی۔ قرآن کلیئر کہتا ہے کہ ہم نے کلیئر منع کر دیا کہ وہ ربا یا ربا سے ملتے جلتے جتنے بھی کام ہیں وہ ان سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے مختلف اصطلاحوں سے ان کاموں کو جائز کر دیا تھا۔ وہی چیز ہم آج کل مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کہ ربا کو قرآن حکیم نے بھی جس طرح منع کر دیا، اس کو مختلف عنوانوں سے اور تشریحات سے اور تعویلات سے جو ہے وہ اس کی دوسرے شکل جو ہے وہ جائز کر دی۔ مزارعت کو قرآن نے حرام کر دیا، مزارت کے کئی نمونے جائز کر کے دے دیے۔ ربا کو منع کر دیا، ربا کے کئی نمونے جو ہے وہ جائز کر دیے ہیں، وہ ابھی تک وہ سلسلہ اس کا ختم ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے دین کی ایسی تعبیرات کرتے تھے جس سے ان کی پیشوائیت حاکم ہو جاتی ہو، اور معاشی مفادات میں سود خوروں کے لیے سود خوری کے راستے بنا کر دیتے تھے، یہ راستے نکال کر دیتے تھے۔ نمبر 3، لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے تھے، اور ان میں سب باطل طریقے آ جاتے ہیں، جیسے وہ لوگوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے مڈل مین بن کر ان کے مال کھاتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ تک آپ کی رسائی کا ذریعہ ہیں، ہمارے ذریعے سے ہی آپ کی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ممکن ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں بغیر محنت کے کمائے ہوئے جتنے بھی طریقے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ وہ یہودیوں نے اس وقت اپنا لیے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا لازمی نتیجہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی رسد یا محدود ہونے کی صورت میں بتائی یا روک دی جاتی ہے، اور جو دردناک عذاب انہیں ملنا ہوتا ہے وہ اس کے سوا ہے۔ قرآن حکیم نے قوموں کے عذاب و زوال میں گھر جانے کا ایک سبب اشیاء کی کوالٹی اور کوانٹٹی میں ظلم کرنا بتایا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کسی اور کی فرما برداری نہ کرو، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں آج خوشحال دیکھتا ہوں، اور اگر تم باز نہ آئے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے جو چاروں طرف تمہیں گھیر لے گا۔ اب یہ بھی رویہ کہ جو مکیال کا رویہ ہے، تنقص المکیال، ٹھیک ہے، وہ ناپ میں جو ہے وہ
ناپ میں ڈنڈی مارتے تھے، یعنی کوالٹی کو جو ہے وہ کم کر دیتے تھے، کوالٹی کو خراب کر دیتے تھے. بظاہر اس کو خوبصورت کر کے پیش کرتے تھے لیکن اس کی کوالٹی ہوتی نہیں تھی. اسی طرح تول میں والمیزان، میزان میں بھی جو ہے وہ یہی ڈنڈی مارتے تھے دونوں میں. یہ رویہ ظلم سرمایہ کو بغیر یہ رویہ اور ظلم سرمایہ کو بغیر محنت کے حاصل کرنے کا طریقہ تھا. جس معاشرے میں سرمایہ کی بنیاد محنت نہ ہو اور بغیر کسی محنت کے بیٹھے بٹھائے آمدنی کے ذرائع پیدا کیے جائیں تو یہ ذرائع صرف دوسروں کے استحصال پر مبنی ہوتے ہیں اور وہ ظلم اور ناانصافی کے درجے میں ہوتے ہیں. باطل طریقوں کی کمائی اور ناپ تولوں میں کمی اس ظلم اور ناانصافی کا حصہ ہوتی ہے، جس کا نتیجہ معاشرے میں بگاڑ اور فساد ہے. پھر یہی ظلم اور فساد انسانوں کو یا اقوام کو زوال کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب در عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے. اب فساد کے مقابلے میں قرآن حکیم میں لفظ آیا ہے اصلاح کا، یعنی جو اصلاح پسند ہو گئے، جو فلاح معاشرے کے لیے سماج کے لیے رکھیں گے ان کو باقی رکھیں گے، اور جو فساد کا سبب بنیں گے، ابتری، فساد سے مراد ہے ابتری، انار کی، جس میں لوگوں کا استحصال ہوتا ہو، لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہو، لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون. اس فساد کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب کے اوپر عذاب ڈالتے جائیں گے، زوال کے اوپر زوال دیتے جائیں گے. اچھا، اب قرآن حکیم نے اسی طرح ہی قوموں کے عروج کے اسباب اور اس عروج کے قوانین بتائے ہیں. قوموں کے عروج کے سلسلے میں قرآن حکیم کا قانون بقائے انف کار فرما ہوتا ہے، جس کو قرآن حکیم نے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 17 میں بیان کیا ہے. جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہوگا وہی باقی رہے گا اور باقی مٹا دیا جاتا ہے. قرآن حکیم نے اس قانون میں انفع کے ساتھ اصلح کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. یہ لفظ دو ہیں لیکن ان کے معنی ایک ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بقا و اصلاح کے لیے یہ قانون ٹھہرا دیا ہے کہ یہاں وہ چیز باقی رہ سکتی ہے جس میں نفع ہو، جس میں نفع نہیں وہ نہیں ٹھہر سکتی. قرآن حکیم کہتا ہے کہ کائنات ہستی میں اللہ تعالیٰ کے فیضان و جمال کے تقاضا کے تحت وہی چیز باقی رکھی جا سکتی ہے جس میں نفع ہو، کیونکہ کائنات ہستی میں رحمت کار فرما ہے اور رحمت چاہتی ہے کہ فیضان کا فائدہ بٹتا رہے. کتب علی نفسہ رحمت، خدا کا قانون یہ ہے کہ خدا نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر رکھا ہے. اب اس رحمت کا تقاضا ہے کہ کائنات میں بقا اور اصلاح کا قانون کام کرتا رہے، اور جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہے اور مفید ہے وہ پروان چڑھتا رہے، وہ عروج پاتا رہے. قرآن حکیم نے جس طرح مادیات میں یہ قانون بتا دیا ہے کہ فطرت چھانٹتی رہتی ہے، جو چیز نافع ہوتی ہے اسے باقی رکھتی ہے اور جو نافع نہیں ہوتی اسے محو کر دیتی ہے، ٹھیک ٹھیک ایسا ہی عمل معنویات میں بھی جاری ہے کہ جو عمل حق ہوگا وہ قائم اور ثابت رہے گا اور جو باطل ہوگا وہ مٹ جائے گا. اس طرح جب کبھی حق و باطل کا مقابلہ ہوگا تو بقا حق کے لیے ہوگی نہ کہ باطل کے لیے. اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو ہم قانون قضائے بالحق میں پڑھ چکے ہیں کہ فطرت کا فیصلہ حق کی بقا کے لیے ہی ہوتا ہے. قوموں کے عروج کے سلسلے میں قرآن حکیم نے یہ واضح قانون بتا دیا ہے کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، زمین کے وارث اللہ کے صالح بندے ہوتے ہیں. یہ قانون بتاتا ہے کہ زمین کی وراثت یا ملک کی فرما پذیری انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو صالح ہوتے ہیں.
صلح کے معنی سنوارنے کے ہیں، اس کے مقابلے میں فساد کا لفظ آتا ہے جس کی معنی بگڑنے اور بگاڑنے کے ہیں۔ صالح انسان وہ ہے جو اپنے کو سنوار لیتا ہے اور دوسرے کی سنوار میں استعداد پیدا کرتا ہے۔ اسی بنیاد پر یہ قانون ہوا کہ زمین کی وراثت سنورنے اور سنوارنے والوں یعنی فلاحی معاشرہ قائم کرنے والوں کے وراثت میں آتی ہے۔ جو اصلح خدا کی جو تقاضا ہے اس کی رحمت کی اصلح کی کہ اصلح باقی رہے، اصلح کو بقا ملے، اب اس قانون کی جو وجہ بنے گے تو ان کو زمین کی وراثت ملے گی، ان کو ہی زمین میں عروج حاصل ہوگا، ان کو ہی زمین میں بقا حاصل ہوگی۔ اسی بنیاد پر یہ قانون ہوا کہ زمین کی وراثت سنورنے اور سنوارنے والوں یعنی فلاحی معاشرہ قائم کرنے والوں کی وراثت میں آتی ہے، ان کی وراثت میں نہیں جو اپنے اعتقاد و عمل میں بگڑ جاتے ہیں اور سنوارنے کی جگہ بگاڑنے والے بن جاتے ہیں۔ قرآن حکیم نے عروج کے اس قانون میں اطاعت و قوانین خداوندی کی روشنی میں معاشی فلاح کی ذمہ داریوں اور معروف انسانی صداقتوں کو قائم کرنے اور مسلم انسانی خرابیوں کو ختم کرنے کے نظام اور اس کے بنیادی کام بھی قرآن حکیم نے اس میں بھی رہنمائی کر دی ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ، یہ تین چیزیں جو ہے وہ اس آیت میں بتائی گئی ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ اگر ہم نے زمین میں انہیں صاحب اقتدار کر دیا تو وہ نظام صلاۃ قائم کریں گے، اقام الصلاۃ نظام صلاۃ قائم کریں گے۔ یہاں نماز صرف پڑھنے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، قرآن حکیم نے اقام الصلاۃ کا جہاں بھی ذکر کیا ہے وہ نماز کو قائم کرنے کی بات کی ہے۔ جس طرح اقیم الدین کے لیے اقامت ہے، اقیم الدین کے لیے اقامت ہے، ہم دین کو پڑھتے نہیں ہیں نا، دین کو قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح اقیم الصلاۃ صلاۃ کو قائم کرنا، اس پر ہم کافی ڈسکشن کر چکے ہیں۔ وآتوا الزکوٰۃ، ٹھیک ہے، وہ صلاۃ قائم کریں گے اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں سرگرم ہوں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے اور برائیاں روکیں گے، اور تمام باتوں کا انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب آیت مذکورہ میں عروج کی علت و غایت بھی قرآن حکیم نے یہی قرار دی ہے کہ اقامت نظام صلاۃ اور زکوٰۃ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ تینوں باتیں خلق خدا کے لیے نفع رسانی کی ہیں۔ یہ تینوں باتیں دھرتی پر اللہ کی پسندیدہ سلطنت قائم کرنے اور عدل الہی کو دنیا میں غلبہ دینے کی بنیاد ہیں، جس سے بڑھ کر کوئی نفع نہیں۔ نظام صلاۃ انسانوں کے اندر وحدت مرکزیہ قائم کرتی ہے، وہ خیر خواہی کا نظام ہے جس سے اعلیٰ انسانیت اور اعلیٰ انسانی قدروں کا قیام عمل میں آتا ہے، انسان کو ابدیت کے ایک ذمہ دارانہ کردار میں ڈھال لیتی ہے یہ صلاح۔ نظام زکوٰۃ سے اشتراک کے مال کی قانونی صورت تمدنی زندگی کو حسن عطا کرتی ہے، اور تیسری چیز امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے عدل الہی کا قیام یقینی بن جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر عدل و احسان پر مبنی فلاحی معاشرے کی تشکیل کو یقینی بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کرام کو اس لیے بھیجا کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عدل کو قائم کریں۔ جب تک قومیں قیام عدل قائم کر لیتی ہیں یا اس کے قیام کے لیے کوششیں اور جدوجہد کرنے والی ہوتی ہیں تو فتح و کامرانی، نصرت الہی و کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، لیکن جب عدل کے بجائے ظلم و ناانصافی قوموں کا شعار بن جاتی ہے تو پھر قانون فطرت حرکت میں آ جاتا ہے اور ان کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیتا ہے اور ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ امر بالمعروف اعلیٰ انسانی اقدار، قوانین، صداقتوں اور مسلمات کا امین بن کر
ان کے لیے شہداء علی الناس کا ذریعہ یا علامت بن جاتے ہیں۔ اب قرآن حکیم میں ان جو مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بھلی امت ہو اور انسانی بھلائیوں کے لیے تمہیں مثال بنایا گیا ہے، نمونہ بنایا گیا ہے، وہ تم انسانوں پر شاہد بنو گے اپنے اس مثالی کردار سے، اور رسول تمہارے لیے شاہد ہوگا اپنے مثالی کردار سے۔ ٹھیک ہے، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا منصب اور ذمہ داری میں یہ شہادت جو ہے وہ مسلمان دیں گے، انسانوں کے لیے فلاحی اور خیر خواہی کا معاشرہ بنانے کی اس کی شہادت دیں گے، کیونکہ رسول کریم اپنی زندگی میں ایسا مثالی معاشرہ قائم کر کے ہمارے لیے شاہد بن چکا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ہو چکا ہے، وہ کر چکا ہے۔ اب شہداء علی الناس یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اور وہ ہوگا ہم فلاحی اور نفع بخش انسانی معاشرے قائم کرنے سے، تاکہ خدا کی ربوبیت، خدا کی حاکمیت، خدا کی کبریائی وہ انسانوں پر آشکار ہو جائے، خدا کے قوانین انسانوں کے لیے رحمت کے طور پر، بھلائی کے طور پر، خیر خواہی کے طور پر آشکار ہو جائیں، اور ہم اس کے لیے ذریعہ بنیں۔ اسی طرح نہی عن المنکر بے انسانیت کچھ تمام اقدار و منکرات جن پر جمیع انسانیت کا اتفاق ہو۔ منکر کو ہم اصطلاحات قرآن میں مولانا پڑھ چکے ہیں کہ منکرات وہ ہیں جس کے لیے پوری انسانیت کا اتفاق ہو کہ یہ انسانیت کش اعمال ہیں۔ ٹھیک ہے، جن پر جمیع انسانیت کا اتفاق ہو، ان کا باغی اور دشمن بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی شہادت کی ذمہ داری مسلمانوں کو ثابت کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے ظہور کی اصل علت غائی صرف یہ ہے کہ شہادت علی الناس کا فریضہ بأحسن وجوہ پورا ہو، وہ دنیا میں یہ ذمہ داری خیر امت کی، بھلائی والی امت کی، اس کی شہادت دیں۔ سب سے اہم اصل فریضہ امت کا جو ہے وہ یہ شہادت علی الناس کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمکین فی الارض والی آیات کے سوا، تمکین فی الارض والی آیات کے ان مکناہم، ٹھیک ہے نا، یہ تمکین فی الارض والی آیت ہے، یا وَلَنُمَكِّنَنَّ، ہم ان لوگوں کو تمکین فی الارض دیں گے جو مستضعف بنائے گئے ہیں، استضعفو، جو مستضعف بنائے، جو کمزوروں کو تمکین دیں گی۔ اب یہ آیتیں ہیں تمکین فی الارض والی آیات، ان کے سوا جہاں کہیں بھی ان کے ظہور کی علت غائی سے نشاندہی فرمائی، کسی جگہ پہ اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، وہاں اقام الصلاۃ اور آت الزکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، باقی جہاں جہاں بھی انسانوں کو خیر امت کے منصب سے نوازا گیا یا شہداء علی الناس کے منصب سے نوازا گیا، تو ان کو یہ ذمہ داری جو ہے وہ دی گئی کہ وہ انسانیت کے لیے مثال بنے اور فلاحی معاشرے قائم کرنے کے ذریعے سے، بلکہ صرف شہادت علی الناس و امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر زور دیا، جیسے فرمایا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، یعنی اس طرح ہم نے تم کو امت درمیانی بتایا تاکہ وہ لوگوں کے مقابلے میں تاکہ اور لوگوں کے مقابلے میں تم گواہ بنو اور تمہارے مقابلے میں تمہارا رسول گواہ ہو۔ اور فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو دنیا کو نیکی کی دعوت دے اور بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، وہی فلاح یافتہ ہیں۔ اور پھر فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
یعنی تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہو کہ اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ اب یہ تمام کام جو ایک خیر امت کے طور پر اور شاہد امت کے طور پر مسلمانوں کے ذمے لگائے گئے ہیں، وہ فلاحی انسانی معاشرے قائم کرنے کی طرف اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے یہ منصب جو ہے وہ عطا ہوا ہے، اور قرآن شریف میں اس کی بار بار جو ہے وہ تصریف آتی ہے۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا اصلی مشن اور مقصد تخلیق اور قومی امتیاز و شرف خصوصی اس چیز کو قرار دیا ہے کہ دنیا میں اعلان حق ان کا سرمایہ زندگی ہے، اور وہ دنیا میں اس لیے کھڑے کیے گئے ہیں کہ خیر کی طرف داعی ہوں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی جہاں کہیں دیکھیں اس کو روکیں۔ عمران و تمدن کے تمام اصولوں اور قوانین کا عدل و انصاف کے مطابق ہونا قرآن کا اصل اصول ہے۔ انہی اصولوں پر وہ فلاحی معاشرے قائم کریں گے۔ اس اصول کی ہمہ گیری یہ ہے کہ قدیمیہ کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو ہر قوم کا ایک دور عروج ہمارے سامنے آتا ہے اور دوسرا زمانہ انحطاط۔ ان دونوں میں مابہل امتیاز اور فاصل اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ قیام عدل اور نفاذ جور و جفا ہے۔ جن جن معاشروں میں عدل کا نظام قائم ہوا، جن جن معاشروں نے انسانی بھلائیوں کا نظام قائم رکھا، ان کو عروج حاصل ہوا، ان کو دوام حاصل ہوا، اور جن معاشروں نے یہ کام چھوڑ دیا وہ زوال پذیری کا شکار ہوئے۔ وہ قدیم سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور وجوہات عروج و زوال کی وہی ہے جو پہلے امتوں کے لیے وجوہات تھیں، وہی اس امت کے لیے وجوہات ہیں۔